سامنے نہیں آئی اس حوالے سے؟ کیا کشمکش کیا چل رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد سوچ سمجھ کر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں نون لیگ نے سب سے پہلے، میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ نے فون کر پہلے جب نتائج آ رہے تھے، ابھی نتائج نواز شریف صاحب نے یہ تقریر نہیں کی تھی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے جو نتائج ہیں اس کے مطابق ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، جو ہم مینڈیٹ چاہتے تھے وہ بھی نہیں ملا، اور جو گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی نہیں ملا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی چونکہ چاہتی تھی کہ آزاد اراکین سے مل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے یہ پیشکش پیپلز پارٹی کو اسی وقت کر دی تھی کہ آپ حکومت بنائیں، لیکن اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو اس کی 16 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس سے بڑی اس وقت جو ہے وہ شاکنگ اس پوزیشن میں ہے، انہیں نتائج کے بارے میں بھی علم ہے کہ نتائج کیا آئے ہیں، لوگوں نے کیا رسپانس دیا ہے، اور جو سچویشن ہے، یہ جو آپشن انہوں نے پیش کی ہے پیپلز پارٹی نے، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ اس طرح سے ہوں کہ وہ ان پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، لیکن وہ حکومت کے ہر معاملے کے اندر انہیں یرغمال بنا کر رکھیں فار ایور، جتنی دیر بھی حکومت چلتی ہے، اگرچہ کہ یہ جس طرح کی پروپوزیشن بتائی جا رہی ہے یہ اس طرح کی حکومت چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر آپ جب قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کے مرہون منت ہیں، آپ نے کوئی لیجسلیشن کرانی ہے ان کے مرہون منت ہیں، چیئرمین سینٹ کے مرہون منت ہیں، پھر آپ کابینہ میں اجلاس میں فیصلے کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بریفنگ دینا ہوگی، اور اس کے بعد واپس آ کر ان کو بتانا ہوگا کہ کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، ان کا دل چاہے گا تو وہ اس کے اندر آپ کی رضامندی کا اظہار کریں گے، اگر نہیں دل چاہے گا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کی حکومت جو ہے وہ کل گرانے لگے ہیں، ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر جس طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، مجھے یہ بڑا شاکنگ تھا میرے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی تجربہ کار جماعت جو ہے، جو ان ساری حقیقتوں کو جانتی ہے، ان حقیقتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے سیاست کو ترجیح دی ہے، انہوں نے ریاست کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے، عارف چودھری صاحب آپ اور نون لیگ کو ٹرین کے آگے دے دیا۔ کنٹینیو کریں اور تھوڑا بریف کریں کہ پیپلز پارٹی کی جو یہ موو تھی وہ کتنی انٹیلیجنٹ موو ہے پیپلز پارٹی کے حق میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے سامنے بیل آؤٹ پیکج، آئی ایم ایف سے قرضہ لینا، معیشت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس تمام تر چیلنجز میں اب نون لیگ کیا کرے گی؟ دیکھیں نون لیگ کو وہی کرنا چاہیے جو ایک ایسی پارٹی کو جو واقعی لوگوں کے مینڈیٹ پہ یقین رکھتی ہو، جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہو، وہ کرتی ہے۔ نون لیگ ایسی گورنمنٹ اس طرح کی صورتحال میں جبکہ ان کے اوپر ریگنگ کے سائے ہیں، ان کے اپنے الیکشنز، یہ سارے جن کی ابھی نوٹیفیکیشن کی خبر آ رہی تھی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے الیکشنز پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، ابھی تک وہ فارم 45 کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہونا تو یہ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نا کیونکہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے کوئی پہلے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور ابھی بھی صورتحال بدلی نہیں ہے۔ نہیں، الیکشن کمیشن نے تو پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، عارف صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل فری اینڈ فیئر، اور نگراں وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہے گا، نگران وزیر اعظم بھی یہ کہے گا، اور باقی مقتدرہ بھی یہی کہے گی، کیونکہ جنہوں نے یہ سب کچھ ارینج کیا وہ کیسے کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہوا؟ ان کے نزدیک تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ صحیح پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی پالیسی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عوامی مینڈیٹ سے ہٹ کے جب آپ آپس میں دونوں نے ایک ہی طرح کا مینڈیٹ حاصل کیا ہے تو اس میں آپس میں تو آپ کی یعنی ہر ایک دوسرے کو، پنجابی میں لفظ کہتے ہیں ٹبی مارنا، یعنی ہر ایک دوسرے کوشش کرے گا کہ جناب ناکام کیا جائے، چونکہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور پرائم منسٹر ان کا بنے، اور ٹھیک ٹھاک پرائم منسٹر بنے، اور اس طرح کا کمزور پرائم منسٹر نہ ہو جس طرح کا اب بننے والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کے لیے اس لیے بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہم آپس میں لولی پاپ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ ہم باہر کے اداروں کو نہیں دے سکتے، خاص طور پہ جنہوں نے ہمیں قرضے دینے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے مینڈیٹ کے بارے میں جتنے سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ صرف پاکستان کے اندر تو نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو کم از کم میں نشاط صاحب چونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پھنسے نہیں رہنا چاہیے، آگے اچھی بات ہے ان کی یہ کہنا، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ چلو ایک ہمارے پاس راستہ جو ہے وہ یہ تھا
کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کو ہی کم از کم انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا، اور یہ کام جو دوبارہ پھر شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو پہلے جیل لے جانا اٹھا کے اور اس کے بعد پھر ان سے پریس کانفرنس کروا کے تو پی ٹی آئی سے ہٹا کے انہیں نون لیگ میں شامل کرنا، یہ وہ وتیرہ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان آج یہاں تک پہنچا ہے کہ لوگ ٹل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں گے، نہ کوئی بوڑھا رہا نہ کوئی بچہ رہا، پوری پاکستان کے اندر ہر جگہ ہوا چلی۔ اور یہ بات میں اکیلا نہیں، پاکستان کے تمام مبصرین اور تمام وہ لوگ جن کا میں نہیں سمجھتا کہ صحافی یقیناً سارے کے سارے غیر جانبدار ہی ہوتے ہیں، تھوڑی بہت کسی نہ کسی طرح کی کسی کی ہوتی ہے انکلینیشن کسی پارٹی کی طرف، لیکن یہ چیزیں وہ ساری ایسی ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور نظر آتی ہوئی چیزوں کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اب ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے راضی کیا جا رہا ہے۔ یہ ملاقاتیں اور راضی کرنا اس طرح نہ کریں، انہیں سیدھی بات کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا جو مینڈیٹ ہے، یہ جو آپ فارم 45 والا مسئلہ ہے کہ ہم